www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم. بزرگوں، بھائیوں، دوستو، عزیزو، کل بھی میں نے یہی سورت کی ابتدائی آیات پڑھی تھی اور چند باتیں قرآن کریم کے سلسلے میں اور اس سورت سے متعلق چند باتیں ذکر کی تھی. میں نے کہا تھا کہ قرآن کریم 3 مضامین پر مشتمل ہے اور جو صورتیں مکے میں نازل ہوئی ہے ان صورتوں کا اگر حال دیکھیں، ان علماء سے قرآن کو اگر آپ سمجھیں تو مکے میں نازل ہونے والی صورتوں میں تو 2 ہی باتوں پر اور انہی 3 باتوں کے اوپر زور دیا گیا: اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دوبارہ زندہ ہونے کا مسئلہ. اس لیے کہ اہل مکہ کو انہی تینوں کے اوپر اشکال تھا. وہ مشرک تھے، کافر نہیں تھے. وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے تھے. مشرک اور کافر میں فرق ہے. مشرک اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہو اور اللہ کے ساتھ لات و منات عزا کو بھی مانتا ہو، جو اللہ کو بھی مانتا ہو اور دنیا کے دیوی دیوتاؤں کو بھی مانتا ہو. اسی لیے ہندوستان میں کفر نہیں ہے، شرک ہے. خدائیت کے تو وہ بھی قائل ہیں، اللہ ہونے کے وہ بھی قائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اوپر والا، وہ کہتے ہیں مالک، لیکن اس کے ساتھ ان کا عقیدہ یہ ہے. ایک بات آ گئی ذہن میں عرض کروں، یہ لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ہم ان دیوی دیوتاؤں کو اس لیے پتھر کی شکل میں مانتے ہیں کہ جی عبادت میں تب لگتا ہے جب ہمارے سامنے کوئی چیز موجود ہو، اور اس کے بغیر جی عبادت میں لگتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ ہم کسی مصور چیز کو، تصویر کو، اور وہ تصویر بھی کوئی پتھر سے بنی ہوئی ہو یا کسی چیز سے بنی ہوئی ہو، تو پھر ہمارا جی اس کی طرف لگتا ہے، اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں. اس اشکال کا حل تو میرے آقا پہلے ہی کر کے گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس اشکال کا حل کیا، اس لیے کہ بعض مواقع پر مسلم بھی اس مسئلے میں شبے میں پڑ جاتا ہے کہ میرا جی نماز میں نہیں لگتا اس لیے کہ کوئی چیز سامنے نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اشکال کو حدیث جبریل میں حل فرمایا اور یوں ارشاد فرما کر گئے: مل احسان کے جواب میں ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. یہ وہی اشکال کا حل ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو کم سے کم یہ تو یقین کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے. حضرت الامام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، نکاح صرف حدیث کے خاطر نہیں کیا. امام نووی علیہ الرحمٰن نے نکاح نہیں فرمایا،
آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ اگر نکاح کے جھمیلے میں میں لگا تو میرے آقا کے کلام کی خدمت نہ کر سکوں گا. اس کی بنیاد پر انہوں نے زندگی ایسے ہی گزار دی. اور اس سے بڑھ کر آپ کو تعجب ہوگا کہ میراث میں ملنے والے مال کو آپ نے کلام رسول پر وقف کر دیا. اور صرف اتنے پر نہیں، آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ پوری زندگی کھٹر کے کپڑے پہن کر زندگی گزار دی اور بس حدیث شریف سے لگے رہے اور حدیث کی خدمت کرتے رہے. میں نے جب سورت کے اندر درس شروع کیا چند سال قبل، بار بار لوگوں کا مطالبہ تھا، تو میں نے حضرت شیخ سے مشورہ کیا کہ کون سی کتاب میں پڑھوں. تو حضرت نے فرمایا ریاض الصالحین پڑھو، اور فرمایا یہ صالحین کا باغ ہے. اور پھر ساتھ ساتھ فرمایا کہ ریاض روضہ نہیں لائے امام نووی، ریاض لائے. معلوم ہوتا ہے کہ ایک باغ میں مختلف باغ ہے. فرمایا اگر اس باغ میں چلو گے تو ہر طرح کے پھول تمہیں ملیں گے، عبادت کے، تقویٰ کے، ورع کے، پرہیزگاری کے، اخلاق کے، کیسے کیسے پھول اس کتاب کے اندر سجائے ہیں. اور ایک بڑی بات جو فرمائی وہ یہ فرمائی کہ امام نووی نے اخلاص سے یہ کتاب لکھی ہے. جو آدمی اس کتاب کو پڑھے گا اور پڑھائے گا، پڑھنے پڑھانے والوں کی زندگی میں انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. یہ ایسی کتاب ہے ریاض الصالحین. بہرحال حضرت الامام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں یوں لکھتے ہیں کہ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو انسان کو یہ یقین تو آنے والا ہے ہی نہیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ تو بہت اعلیٰ لوگ ہوں گے کہ جن کو یہ یقین آ جائے. مجھے آپ کو کہاں یہ یقین آئے گا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ یقین ضرور آئے گا کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. پھر حضرت مثال دیتے ہیں اور بڑی پیاری مثال دی. حضرت نے فرمایا کہ اگر بادشاہ وقت اپنی رعایا کی دعوت کرے اور سب کو دعوت دے، اور اس بستی میں کوئی نابینا بھی تھا اور سب کو دعوت دی تو نابینا بھی آیا دعوت میں، فرمایا کہ جتنا بیٹھنے کا اہتمام اور کپڑوں کا اہتمام اور کپڑوں کی درستگی کا اہتمام نابینا کرے گا اتنے بینا نہیں کریں گے. جو دیکھنے والے ہیں وہ اتنے اچھی طرح نہیں بیٹھیں گے جتنا اندھا کرے گا. وہ بار بار کپڑوں کو درست کرے گا، وہ بار بار کپڑوں کو درست کرے گا، وہ ٹوپی کو درست کرے گا، وہ آستین کو درست کرے گا، وہ ٹھیک بیٹھنے کی کوشش کرے گا. کیوں؟ وہ یہ جانتا ہے کہ میں بادشاہ کو نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن بادشاہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے. اتنی پیاری مثال دی. فرمایا کہ ایک نابینا بادشاہ کی نظر میں بھا جائے اس لیے وہ بار بار اہتمام کر رہا ہے صحیح ڈھنگ پہ بیٹھنے کا. امام نووی فرماتے ہیں زندگیاں پوری ہو گئی، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن ڈھنگ سے سجدہ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوئی. زندگی پوری ہو گئی، زندگی پوری ہو گئی لیکن ڈھنگ کا سجدہ ابھی تک ہم نے نہیں کیا. وہ عجیب و غریب صاحب روح المعارف مثنوی کا علامہ رومی کا شعر ہے، چوں بزمیں سجدہ کردم جب زمین ندا برآمد، چوں بزمیں سجدہ کردم جب زمین ندا برآمد. میں نے جب زمین پر سجدہ کیا تو زمین نے مجھ کو آواز دی، زمین کے اندر سے آواز آئی، مرا خراب کر دی بس سجدہ ریائی. اور سجدہ کرنے والے تو چھوڑ دے، کیوں سجدے کر رہا ہے؟ تیرے دکھلاوے والے سجدوں سے تو نے زمین کو بھی خراب کر دیا. اللہ ہمیں ڈھنگ کی عبادت نصیب فرمائے. میرے بھائیوں مختصر عبادت کرو لیکن ڈھنگ کی کرو. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ ایک رکعت میں ایک پارا پڑھ لو، آدھا پارا پڑھ لو، 3 رکوع پڑھ لو. ارے ناس اور فلک ہی پڑھو لیکن ڈھنگ سے پڑھو. اللہ کو بھا جائے، اس کو پیار آ جائے، محبت آ جائے اس کو. بخاری شریف میں روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے لیکن اس کا مضمون ہے نا بڑا عجیب و غریب ہے. اس لیے خالد ابن مخلد بڑے درجے کے تابعی ہے جو اس میں راوی آتے ہیں. اور محدثین فرماتے ہیں کہ اگر بخاری کا روب نہ ہوتا تو ہم خالد ابن مخلد کی اس روایت کی تردید کرتے تھے، چونکہ مضمون جو ہے نا اس کا وہ بڑا عجیب مضمون ہے.
لیکن فرمایا بخاری کا رعب مانے ہے کہ اتنا بڑا امام خالد بن مخلد کی روایت کیوں لائے گا اگر یہ متکلم بھی ہوتا تو، اگر یہ ضعیف ہوتا تو اس کی روایت اپنی کتاب میں کیوں لاتا؟ فرمایا بخاری کے رعب نے ہمیں روک دیا۔ اس روایت میں ہے من عادالی ولیًا فقد عادلتہ بالحق، پہلا مضمون، جس نے میرے ولی کو ستایا، میرے دوست کو ستایا، میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے، جس نے میرے یار کو ستایا، میرے دوست کو ستایا، فرمایا میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ وہ کچھ نہیں کرے گا لیکن میں اس کی طرف سے لڑوں گا۔ اور بھائی ولی کے سینگ نہیں ہوتے، یہ نہ سمجھنا کہ ولی کوئی بڑا جبہ پہنا ہو وہی ولی ہوا کرتا ہے۔ ہم نے ولایت کے اندر ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو لنگی اور پتلی سی کفنی اور کرتا پہنے ہوئے تھے، لیکن ولایت کا عالم یہ تھا کہ دعائیں کرتے تھے، قبول ہوتی تھی۔ حافظ عبدالستار نانکوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اس شخصیت کو دیکھا اور میرا اپنا تجربہ ہے کہ میں نے ان سے جو دعا کرائی اللہ نے قبول فرمائی، جس کا معمول تھا روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا، جس کا معمول تھا 24 گھنٹے میں کھیت کا کام کرتے کرتے قرآن شریف پورا کر دینے کا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ تعالی۔ اور سارے پراگندہ بال، پراگندہ حال، کپڑوں کے ٹھکانے نہیں، بالوں کے ٹھکانے نہیں، سیدھے سادے لگتے ہیں، لیکن ان کا کنیکشن اللہ سے وہ ہوتا ہے کہ وہ قسم کھاتے ہیں، اللہ ان کی قسموں کو پوری کرتا ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں ولایت کے سینگ نہیں ہوتے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے۔ بہت سی مرتبہ سیدھے سادے لباس میں ایسے فرید الدین عطار ہمارے مدرسوں میں کتاب پڑھائی جاتی تھی، اب نہیں، پڑھائی جاتی تھی پنامہ، بہت عجیب و غریب۔ اللہ ہی رحم فرمائے مدرسے والوں پر، دن بدن نصاب میں اچھی کتابیں نکالتے جا رہے ہیں اور ایسے ہی کتابیں گھساتے جا رہے ہیں۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، فرید الدین عطار بہت بڑے آدمی تھے، عطار کا معنی عطر بیچنے والا نہیں، دوا بیچنے والا۔ اس زمانے میں حکیم کو کہتے تھے عطار، دوا بیچنے والا۔ تو حضرت بڑے حکیم تھے، بڑا مطب تھا ان کا، بڑا دواخانہ تھا۔ اور ایک آدمی سیدھا سادہ فقیر جیسا آیا، دروازے پر کھڑا رہا اور یوں دیکھتا رہا مطب میں، اور جاہو جلالی فرید الدین کی، اور اندر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ جا رہے ہیں اور دوائیں سجی ہوئی ہے۔ تو وہ فقیر نے یوں کہا کہ میں سوچ رہا ہوں اس مسئلے پر کہ تیری روح اس میں سے نکلے گی کیسے؟ تو فرید الدین نے کہا کہ جیسے تیری نکلے گی ویسے، مذاق کی، جیسے تیری نکلے گی ویسے میری نکلے گی۔ کہا اچھا میری تو بات کر رہا ہے۔ ان کی دکان ہی کے سامنے چادر اور ہی سو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد جگایا تو روح پرواز کر چکی۔ ان کے حالات میں لکھا ہے یہی واقعہ جو تھا انہوں نے فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا بدل دی، اور وہ اللہ سے کنیکشن رکھنے والے اور تعلق رکھنے والے ہو گئے، اور پھر دنیا کے ولیوں میں ان کا شمار ہوا۔ اور پھر جو انہوں نے کتاب لکھی اور پنامہ جس میں نسائے بند ہی بند ہے، عجیب عجیب نصیحتیں وہ فرما رہے ہیں۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ولایت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا جبہ والا ہوگا اسی میں ولایت ہوگی، سیدھے سادے لوگوں میں بھی کبھی ولایت ہوتی ہے، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ قسمیں کھاتے ہیں تو اس زمین پر اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کرتا ہے۔ امام غزالی نے ایک واقعہ احیاء میں لکھا ہے کہ ایک عاشق اپنے معشوقہ کے ساتھ جا رہا تھا، اور ویسے ہی سیدھا سادہ برا آدمی وہ بھی چل رہا تھا، کہیں کیچڑ آیا تو اس کیچڑ کے اندر برے آدمی کا پاؤں پڑ گیا، اس کے کچھ چھینٹ اڑے اس معشوقہ پر۔ تو اس نے اپنے محبوب کو کہا کہ دیکھو نا، تم دیکھتے ہو میرے کپڑے اس بدھے نے خراب کر دیے۔ تو اس مرد نے اٹھا کر کے اس اللہ والے کو ایک تھپڑ مارا، اس بدھے کو ایک تھپڑ مارا۔ خیر کچھ نہیں کہا، بڑے میاں نے نکل گئے وہاں سے۔ لیکن اس کا عالم یہ ہوا کہ جس ہاتھ سے مارا تھا اس ہاتھ میں درد شروع ہوا، اور درد جاتا نہیں تھا۔ ڈاکٹروں کا فیصلہ ہوا کہ اس میں سرنگ اور بدبو پیدا ہو رہی ہے، اس کو کاٹنا پڑے گا۔ ہاتھ کاٹتے کاٹتے یہاں تک پہنچ گیا، لیکن نہ درد ختم ہوتا ہے نہ سرنا ختم ہو رہا ہے، بس چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔
وہ کسی حکیم کے پاس پہنچا علاج کے لیے، تو حکیم نے کہا کہ پہلے پس منظر بتاؤ کہ واقعہ کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد مجھے درد شروع ہوا۔ تو کہا اس کا علاج یہی ہے کہ اس اللہ والے سے جا کر معافی مانگو، ورنہ یہ چلتا ہی رہے گا، اس سے جا کر معافی مانگو۔ وہ گیا اور ان کے پاس جا کر کے معافی مانگی، منت سماجت کی، تو اس اللہ والے کا جواب جو امام غزالی نے نقل کیا ہے وہ بڑا پیارا جواب ہے۔ اللہ والے نے کہا کہ بھائی میں نے تو تجھے کچھ کہا نہیں تھا، جب تو نے مجھ کو مارا میں نکل گیا تھا، میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، لیکن جب تو نے تیرے یار کی مدد کی تو میرے یار نے میری مدد کی۔ من عادی لی ولیا فقد عادلتہ بالحرب، جو اللہ والے کو ستائے گا فرمایا میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور قرآن کریم میں اس کا ایک نمونہ موجود ہے۔ عصر کے بعد میں مختصر عرض کروں ورنہ واقعہ تو بہت طویل ہے، سورہ تحریم کے اندر عصر کے بعد نبی علیہ السلام کا معمول اپنی ساری بیویوں کے وہاں جانے کا تھا، تمام بیویوں کے وہاں تھوڑی تھوڑی دیر جاتے تھے عصر کے بعد۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہد کا شربت پلاتی تھی۔ ازواج مطہرات میں دو پارٹی تھی، ایک پارٹی میں عائشہ تھی، حفصہ تھی، سودا تھی رضی اللہ تعالی عنہن، دوسری پارٹی میں زینب تھی، ام سلمہ تھی اور دیگر عورتیں تھیں۔ یہ دو پارٹی تھی۔ حضرت عائشہ اور حفصہ کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ زینب کے مکان پر بیٹھ کر حضرت شہد کا شربت پیے، ہوتا ہے شوکنوں کا مسئلہ، شوکنوں میں، لیکن ان کا یہ مسئلہ ان کو مقام تقوی سے ہٹانے والا نہیں، یاد رکھیں ان کا تقوی اپنی جگہ مسلم، ان کا تقدس اپنی جگہ مسلم۔ یہ تو وہ شوکنوں کا مسئلہ ہوا کرتا ہے۔ مجھے ایک بات عورتوں پر سے یاد آئی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے سارے نخرے اٹھائے۔ روایات میں آپ پڑھو گے تو اللہ کے نبی نے سارے نخرے اٹھائے۔ واقعہ عفق کے اندر جب برات اتر گئی اور آیات آ گئی تو حضرت عائشہ کی برات کے بعد صدیق اکبر فرماتے ہیں قومی بیٹی کھڑی ہو جا اور شکر ادا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تیری برات اتر گئی۔ تو عائشہ کہہ رہی ہے ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں حضور کو کہہ رہی ہوں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں تو اس کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری برات اتاری، یہ تو سچ مان گئے تھے۔ اگر یہ جملہ امت میں سے کوئی کہہ دے ایمان سے نکل جائے گا، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہی ہے، حضور مسکرا رہے ہیں۔ نخرے تھے میاں بیوی کے جو ہوا کرتے، حضرت اس نخرے کو برداشت کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہنے لگی کہ ایک درخت تو وہ ہیں جس پر سارے لوگوں نے اپنی اونٹنی چرائی ہے، اور ایک درخت تو وہ ہیں جس پر کسی نے اپنی اونٹنی نہیں چرائی، آپ کون سے درخت کو پسند کرو گے یا رسول اللہ؟ تو حضرت فرماتے میں اس درخت کو پسند کروں گا جس پر کسی نے اپنی اونٹنی نہیں چڑھائی، جو محفوظ ہے۔ تو عائشہ مسکرا کر کہنے لگی میں ہی تو ہوں، ساری بیویاں تو اور جگہوں سے ہو کر آئی ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی مطلقہ ہے، دوسری جگہوں سے ہو کر آئی ہے، میں ہی ایک کنواری ہوں جو کسی کے پاس نہیں گئی، سیدھی آپ کے پاس آئی۔ ایسا درخت ہوں جس پر کسی نے اپنی اونٹنی نہیں چرائی۔ حضرت ہنس رہے فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ہنس رہے، ہماری طرح نہیں کہ دو چار گشتوں میں اور دو چار چلوں میں کیا جا کر آیا کہ ایسی بات اگر کرے تو لا حول پڑھنے لگ جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے تھے، یا تو دو چار گشت میں کیا جا کر آیا کہ سب سے بڑی ولایت اسی کو نصیب ہو گئی، اس سے بڑھ کر بھائی نبی سے بڑھ کر ولی کون ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ بھی شریعت کا ایک حصہ ہے کہ انسان اپنی بیوی سے محبت سے ملے، پیار سے ملے، انسان اپنی بیوی سے خوشگوار زندگی کے ساتھ ملے، اس کے ساتھ وہ اس طرح کی باتیں کرے کہ جس سے اس کا جی خوش ہو جائے، اس کا دل خوش ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک شریعت کا حصہ ہے، اس کو شریعت کا اگر یہ شریعت کا حصہ نہ ہوتا تو ان روایات کو محدثین اپنی کتابوں میں بیان کیوں کرتے؟ حدیث کی کتابوں میں تو شریعت ہی بیان کی گئی ہے، یہ ساری شریعت ہے۔ حضرت مسکراتے رہے، کچھ بھی نہیں کہا۔ ایسے کئی واقعات روایتوں میں ملیں گے کہ ازواج مطہرات آپ سے بات کر رہی ہے اور آپ جو ہے
ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات میں کہہ رہی ہے اللہ کے حبیب میں دعا کرتی ہوں اللہ تمہاری بیماری مجھے دے دے، میں مر جاؤں، آپ امت کے لیے زندہ رہیں، آپ امت کے لیے زندہ رہیں۔ تو دوسری عورتیں جو بیٹھی تھی ازواج المطہرات، دیکھا یعنی بہت بڑی باتیں کرنے والی آ گئی، شان بتانے والی، بہت محبت کا اظہار کرنے والی، حضرت نے دیکھ لیا۔ حضرت نے فرمایا ام حبیبہ اپنی بات میں سچی ہے، اگر واقعتاً ایسا ہوتا تو یہ لے لیتی میری بیماری کو۔ تو نزاکت، نخرے، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن ایک مرتبہ اللہ کے حبیب حجرہ شریف عائشہ میں جا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر، اور دروازے کے باہر سے واپس ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ انی اتوب الی اللہ ثم الیہ، یہ طریقہ ہے معافی مانگنے کا، میں پہلے اللہ سے معافی مانگتی ہوں پھر آپ سے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب کسی سے معافی مانگے تو یوں کہیں میں پہلے اللہ سے معافی مانگتا ہوں پھر آپ سے۔ یہ جملہ کیوں کہا؟ محدثین نے لکھا ہے کہ جب آپ پہلے اللہ کا نام لوگے تو خود بخود سامنے والے کا دل نرم ہو جائے گا۔ یہ طریقہ ہے دل کو نرم کرنے کا کہ بھائی میں پہلے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، مجھ سے جو بھی قصور ہو گیا ہو پھر آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو عائشہ نے فرمایا انی اتوب الی اللہ ثم الیہ یا رسول اللہ، مجھ سے قصور کیا ہوا کہ آپ دروازے سے واپس ہو گئے؟ فرمایا تو نے جو دروازے پر جو پردے کا کپڑا لٹکایا ہے اس پر زیرو کی تصویر ہے، جاندار کی تصویر ہے، اور جہاں جاندار کی تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا تو رحمت والا نبی بھی نہیں آتا، میں اس لیے واپس ہو گیا۔ فرمایا حضرت میں نے تو آپ ہی کے لیے تاکہ آپ کو اچھا لگے۔ فرمایا نہ اس کو نکال دے۔ فرمایا کیا کروں اس کو؟ فرمایا کاٹ دے اس کو۔ حضرت عائشہ نے اس کو کاٹ دیا اس طرح پر کہ سر الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا، اور تکیے کے گلاف بنا لیے، کور بنا لیے، بہرحال ٹکڑے ٹکڑے اس کے کر دیے، سارے نخرے برداشت کیے، لیکن شریعت کے خلاف جب مسئلہ آ گیا تو حضرت نے برداشت نہیں فرمایا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عورتوں کے سارے نخرے برداشت ہو، لیکن جب وہ شریعت کے خلاف کرے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گی، میں سر پہ اوڑھنی نہیں ڈالوں گی جبکہ بال سطر ہے، میں وہ لباس پہنوں گی جو لباس عریانیت کا ہے، یہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے۔ اسے یہ کہا جائے کہ سارے تیرے نخرے میں دل و جان سے برداشت کروں گا، لیکن میرے آقا کی شریعت کے خلاف ہوگا تو پھر میرا آقا محبوب ہوگا، تو محبوب نہیں ہو سکتا۔ یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے۔ تو حضرت زینب کے وہاں شربت پیتے تھے، عائشہ حفصہ کو تھوڑا دیرا گزرا کہ وہاں تھوڑی دیر زیادہ بیٹھتے ہیں، ہمیں کوئی پلان بنانا چاہیے۔ تو پلان بنایا، فرمایا تیرے وہاں پہلے آئے زینب کے وہاں سے تو تو کہے گی، میرے وہاں آئے تو میں کہوں گی، اور کیا کہیں گے؟ ہم یوں کہیں گے کہ حضرت آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ دیکھو کیسا پلان ہے۔ حضرت شہد کا شربت پی کر کے تشریف لے گئے عائشہ کے وہاں، عائشہ نے کہا حضرت بدبو آ رہی ہے، تو حضرت نے فرمایا میں تو شہد کا شربت پی کر آیا ہوں، زینب نے پلایا ہے۔ تو تعویل بھی بڑی زبردست کی حضرت عائشہ نے، فرمایا حضرت بہت ممکن ہے کہ وہ مکھی جو ہے جس کا رس چوس کر لائی ہوگی وہ کوئی ایسی بدبودار چیز ہوگی تو اس کی وجہ سے شہد میں بدبو ہوگی، اور وہ شہد پانی میں ڈالا ہوگا تو پانی میں بدبو آ گئی ہوگی۔ دیکھو مگرمچھ کے آنسو، تعویلات بھی کیسے ہوا کرتی، عورتوں کی تعویلات بڑی عجیب ہو گئی۔ بہرحال حضرت عائشہ مقدس شخصیت ہمارے سر پر، یہ بات جو ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا میں اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیتا ہوں۔ اللہ نے تنبیہ فرمائی لم تحرم ما احل اللہ، ہم نے جس کو حلال کیا اس کو تم نے حرام کیوں کر لیا؟ اور پھر اوپر سے یوں فرمایا تب تقی مرضات ازواجک، بیویوں کی رضامندی چاہتے ہو، آپ بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہو، ہمارے حکم کو تم نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے چلو کوئی حرج نہیں، تحلت ایمانکم، میں اس قسم سے نکالنے کا راستہ بھی تمہیں بتا دیتا ہوں، کفارے کا راستہ ہے، کفارہ دے دو تو اس صورت میں تم شہد کو پھر حلال کر لو گے۔ یہاں تب تقی مرضات ازواجک کے بعد آگے کچھ نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا وغیرہ۔ مفسرین فرماتے معلوم ہوتا ہے خود دل جوئی کے لیے اس طرح کی بات ہو جائے تو برا نہیں ہے،
तब्तगी मर्दात अज़वाजिक, उनकी रजामंदी आप चाह रहे हैं। फिर कसम का मसला निकाला। इसके बाद हक़ तआला जल्ल शानहू जो फरमाते हैं इन ततूबा इलल्लाह फ़क़त सग़त क़ुलूबुकुमा, इन दोनों से कहो आयशा और हफ्सा से तौबा करें, इनके दिल जो है इस गुनाह में मुलव्वस हो गए। सग़त क़ुलूबुकुमा व इन तज़ाहरा अलैहि, और अगर तौबा नहीं करती फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन, अगर ये तौबा नहीं करती इसका मतलब तुम्हारी बात नहीं मानती, और जब तुम्हारी बात नहीं मानती तो तुम फिक्र न करना, अल्लाह तुम्हारा दोस्त है। ये मुझे बताना है। व इन तज़ाहरा अलैहि फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, तुम्हारी मदद करेगा। ये मुमिनीन सालिहीन तुम्हारी मदद करेंगे, मलाइका तुम्हारी मदद करेंगे। और कैसी मदद? इन तल्लक़कुन्ना युब्दिलहु अज़वाजन, अगर आपने इन बीवियों को तलाक भी दे दी मेरे पैगंबर, तो आप बिल्कुल न घबराएं, मैं इससे अच्छी औरतें आपके लिए ले आऊंगा। और वो कैसी होगी? उनकी सिफात है मुमिनातिन मुस्लिमातिन कानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन सय्यबातिन व अबकारा, ये बेहतरीन सिफात वाली औरतें मैं तुम्हारे निकाह में दे दूंगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हक़ तआला जल्ल शानहू ने ये इसलिए फरमाया कि इनसे कहो तौबा करें। जब ये आयत उतरी है तो हजरत आयशा कहने लगी अल्लाह तो आपके फेवर ही की बातें करता रहता है, अल्लाह तो आपके फेवर ही की बातें करता रहता है। हजरत मुस्कुरा दिए उस पर, लेकिन इन दोनों ने अल्लाह से तौबा की। बताना यह है मन आदाली वलियन, हालांकि यहां तो कोई मसला भी नहीं था, एक बीवियां थी और अपनी तरफ खींचने के लिए अपने शौहर को और शौकनों के थोड़े से मसले थे, उसमें अल्लाह जब ये कह रहा है कि इन ततूबा इलल्लाह फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा व इन तज़ाहरा अलैहि, तो जो औलिया अल्लाह से दुश्मनी रखकर उनको सताता उसका हाल क्या होगा? इसलिए फरमाया मन आदाली वलियन फ़क़द आदन्तहु। आगे फरमाया इन्नल अब्द यतक़र्रबु इलल्लाहि तआला बिल फ़राइज़, बंदा मुझसे करीब होता है फर्ज से, फर्ज नमाज, फर्ज रोजा, फर्ज ज़कात, इससे करीब होता है, और नवाफिल से उसकी तकमील होती है। आगे फरमाया जब मेरा बंदा मेरी इबादत करता रहता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी आंखें बनता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। फिर आगे फरमाया मेरा बंदा एक बालिश का आता है, मैं एक हाथ भर जाता हूं, और वो एक हाथ आता है, मैं दो हाथ भर जाता हूं, और वो चल कर आता है, मैं दौड़ कर आ जाता हूं। इस जुमले की तशरीह में हजरत गंगोही नव्वरल्लाहु मरकज़हू ने लिखा है, हजरत फरमाते हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह तो एक बहुत बड़ा दूसरा हाफिज इब्न हजर था जो सरजमीन हिंदुस्तान पर पैदा हुआ। हजरत गंगोही फरमाते हैं कि इस हदीस के इन अल्फाज में अल्लाह जल्ल शानु यूं कहना चाहते हैं कि मेरे बंदे, मैं जानता हूं कि तू मेरी शान के मुताबिक इबादत नहीं कर सकता, लेकिन जब तू खड़ा होता है मेरी इबादत के लिए तो तेरे आने से पहले मैं अपनी रहमतों को लेकर दौड़ जाता हूं तेरी तरफ, ताकि तेरी इबादत में होने वाली कोताहियों को माफ कर। इस बात की तरफ इशारा किया। तो बहरहाल मेरे भाइयों, मैं कह रहा था कि तआला जल्ल शानहू में विलायत वली जो है वो अल्लाह का दोस्त होता है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने वो जुमला नकल किया कि उन बड़े मियाँ ने यूं कहा तेरे यार की तूने मदद की तो मेरे यार ने मेरी मदद की। अल्लाह ताला हमें किसी बुजुर्ग को, किसी अल्लाह वाले को सताने से हमारी हिफाजत फरमाए। भाई किसी से मुताल्लिक अकीदत ना हो, लेकिन कम से कम उसको सताना नहीं चाहिए। ये बहुत बुरी बात है कि हम किसी बुजुर्ग को सताएं, उसकी तौहीन करें। ये क्या जरूरी है कि सभी से हमें अकीदत हो? जरूरी नहीं है, लेकिन हमें चाहिए कि किसी को न सताएं। तो मैं ये कह रहा था कि तआला जल्ल शानहू ने इस सूरत को जो नाजिल फरमाया, इस सूरत के अंदर तआला जल्ल शानहू ने तौहीद, रिसालत और बास बादल मौत, दोबारा जिंदा होने का मसला, ये दोबारा जिंदा होने का मसला जगह जगह अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। मक्की सूरतों में खुसूसन
مسائل کی آمد مدنی صورتوں میں ہوئی ہے، مکی صورتوں میں تو انہی باتوں کو بیان کیا گیا، اس لیے کہ اہل مکہ کو یہی 3 اشکال تھے۔ پہلا اشکال یہ تھا کہ بھلا حق تعالی جل شانہ اکیلا کام نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ معاون کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہندوستان کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ رسالت کا تھا، وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو نکاح بھی کر رہا ہے، جو استنجا جا رہا ہے، جو بازار میں جا رہا ہے، جو شاپنگ میں جا رہا ہے، جو خریدنے جا رہا ہے، یہ کیسا رسول ہے۔ وہ قائل ہی نہیں تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے۔ ان کا دماغ ایک ہی بات کہتا تھا، رسول وہ ہوتا ہے جو کھاتا نہیں، جو پیتا نہیں، اس میں سے کوئی کام نہیں کرتا، وہ رسول ہے۔ حالانکہ یہ ان کی سوچ غلط تھی۔ اللہ کہتا ہے اگر میں فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتا تو تم اس سے استفادہ نہیں کر سکتے تھے۔ تم اس سے مسئلہ پوچھتے کہ اچھا رمضان کے درمیان روزے کی حالت میں میرے دل کے اندر یہ خواہش آئی اور میں نے یہ کام کیا، روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ وہ کہتے خواہش کیا چیز ہے؟ ان کا مشغلہ ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خواہش کیا چیز ہے۔ آپ حلال و حرام کا مسئلہ ان سے پوچھتے، وہ سمجھتے کیا چیز ہے، ہمیں نہیں پتا، تو استفادہ کیسے ہوتا؟ فرمایا میں نے تم میں سے رسول اس لیے بھیجا کہ وہ تمہارے ہی جیسا ہے۔ تمہیں بیوی کی ضرورت، اسے بھی بیوی کی ضرورت، تمہیں کھانے کی ضرورت، اسے بھی کھانے کی ضرورت، بھوک اس کو بھی لگی، طبیعت پر اثر اس کو بھی ہوا، اس کو تانے دیے گئے تو اس کے قلب پر اثر ہوا، وہ پریشان بھی ہوا، اس کو زخم بھی آئے، وہ بیمار بھی پڑے۔ جتنی کیفیات تمہارے ساتھ ہیں وہ ساری کیفیتیں ان کے ساتھ ہیں تاکہ تم اس نبی سے استفادہ کر سکو۔ حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے مدنی زندگی میں، اور عبداللہ ابن ابی کی مجلس لگی ہوئی تھی، وہ ابھی ایمان نہیں لایا تھا، اور اس کی مجلس میں حضرت پہنچے اور جا کر کے کچھ دین کی توحید کی بات کرنے لگے۔ تو عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ محمد اگر تو سچا ہے تو اپنی مجلس میں بات کرنا، یا نہیں، نکل میری مجلس۔ اب اس میں مسلمان بھی تھے، مشرک بھی تھے، اہل کتاب بھی تھے، سبھی لوگ اس میں موجود تھے۔ حضرت کی توہین کر کے نکال دیا، اور صرف اتنے پر بس نہیں کیا، روایت میں ہے کہ اس نے اپنی چادر سے اپنی ناک دبائی اور یوں کہا کہ محمد تیرے سواری کے رات سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، گویا میں مقدس ہوں۔ ہمیں سنتے ہوئے جب تکلیف ہوتی ہے، نبی جیسا معصوم مقدس قلب والا حساس دل والا، اس کی طبیعت پر کتنا اثر ہوا ہوگا۔ حضرت کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، حضرت وہاں سے نکل گئے۔ سعد بن عبادہ کے پاس جا کر کہا سعد دیکھو نا ابو حباب نے مجھے کیا کہا۔ ابو حباب اس کی کنیت تھی عبداللہ ابن ابی، اس نے مجھے کیا کہا؟ تو سعد نے فرمایا یا رسول اللہ وہ تو ایسا ہی آدمی ہے، چھوڑ دو اس کو، فاعف وصفہ، معاف کر دو اس کو، تو ایسا ہی بدتمیز ہے، چونکہ مدینے کی سرداری جا رہی ہے، اس کے ہاتھ سے وہ مدینے کا سردار تھا، مدینے کی سرداری جا رہی ہے، وہ اس کو برداشت نہیں، آپ اسے چھوڑ دیجیے۔ لیکن حضرت کو پھر بھی سعد کے تسلی دینے سے تسلی نہ ہوئی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دی اور قرآن میں آیت اتاری، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اور میرے محبوب اہل کتاب سے اور مشرکین سے ابھی تو بہت اذیت کی باتیں آپ کو سننے کو ملے گی، یہ تو کم ہے، ابھی تو بہت سنائیں گے۔ یہ آپ کیا کرو گے؟ ان تصبروا وتتقوا، آپ صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اپنا تعلق اللہ سے رکھو، فإن ذلك من عزم الامور، بہت اونچے عمل ہیں وہ اللہ ان سے بدلہ لے لے گا۔ ان تصبروا وتتقوا، تکلیف آپ کو بھی ہوئی، آپ ہماری طرح انسان تھے، اس لیے سارے مسائل تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کھانا، یہ پینا، یہ نکاح، یہ مجامعات، یہ بازار میں چلنا، یہ اولاد کا ہونا، یہی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسا رسول ہے۔ اور تیسرا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا مسئلہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اور جو ہے اذا كنا عظاما نخرا، ہم کھوکھلی ہڈی ہو جائیں گے، گودا بھی اندر سے نکل جائے گا، یوں پکڑو تو ہڈی مس مس ہو جاتی ہے، مٹی ہو جاتی ہے، کیا تیرا رب اس سے پیدا کرے گا؟ نبی علیہ السلام کو پوچھتے
یہ تین باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس لیے خاص طور پر حق تعالیٰ نے مکی صورتوں میں انہی تین مضامین کو بیان فرمایا۔ یہ صورت بھی مکی صورت ہے، لم یکن الذین کفروا، اس میں خاص طور پر رسالت کو ذکر فرمایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مضبوط طریق پر بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ یہ اہل کتاب اور مشرکین جو ہیں وہ اپنے باپ دادا کے طریقوں کو، آبا و اجداد کے رواجوں کو اور ان بری باتوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ان کے پاس واضح دلائل نہ آ جائے۔ حتی تأتیہم البینہ، واضح دلائل نہ آ جائے۔ اچھا واضح دلائل کیسے آئیں گے؟ رسول من اللہ، رسالت کو اللہ ثابت کر رہا ہے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، میں ایک رسول بھیج رہا ہوں جو میری کتاب کو تلاوت کرے گا، یتلو صحفا مطہرہ، یتلو وہ تلاوت کرے گا۔ میرے بھائیوں ایک علمی نقطہ بتاؤں، تلاوت اور قرات میں فرق ہے۔ تلاوت کا معنی ہوتا ہے کسی کے ماتحت ہو کر اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھنا، اس کو تلاوت کہا جاتا ہے، اور کسی کے ماتحت ہو کر نہیں، آزادی کے ساتھ خود ہی پڑھو، اس کو قرات کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے یتلو کا لفظ بولا گیا، دوسری جگہ پر قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم، تلاوت کا لفظ اس لیے بولا گیا کہ نبی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھ رہا ہے، اپنے منمانی طور پر نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ اور اللہ اپنے لیے جب بولتا ہے تو کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، قرات بولا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پر کوئی اللہ نہیں ہے، وہ کسی کے تابع نہیں ہے۔ قرات کا معنی کسی کے تابع ہو کر پڑھنا نہیں، تلاوت کا معنی کسی کے تابع ہو کر پڑھنا۔ تو ہم امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں، اس لیے ہمارے لیے بھی تلاوت ہے، ہم اس طریق پر قرآن کو پڑھیں گے جو طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ تلاوت کے اندر نبی نے جیسے ادائیگی حروف کے طریقے بتائے ہیں ہم ویسے حروف کو ادا کریں گے، ہم ان صفات کی رعایت کریں گے۔ اگر اس طرح پر قرآن پڑھا گیا تو یتلو ہے، تلاوت ہے، اس کو تلاوت کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے۔ بڑی عمر ہو گئی ہے تو کیا ہوا، قرآن سیکھو۔ میں جگہ جگہ اس بات کی ترغیب دیتا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے 40 سال کے بعد قرآن سیکھا، عمر نے 40 سال کے بعد قرآن سیکھا، بعض صحابہ نے 55 اور 65 سال کی عمر کے اندر ایمان لا کر قرآن سیکھا، اور اس میں کوئی حیا نہیں کی۔ جو چیز ہماری آخرت کو بنانے والی ہے ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے محنت کرنا چاہیے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، وہ پیغمبر کیا کرے گا؟ وہ تلاوت کرے گا صحفا مطہرہ، پاکیزہ کتاب کو، مقدس کتاب کو، فیہا کتب قیمہ، یہ کتاب کیسی ہوگی، یہ قرآن کیسا ہوگا؟ فرمایا اگلی ساری کتابوں کو اس میں جمع کر دیا ہے۔ فیہا کتب قیمہ، اس میں ساری کتابیں، اس میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، صحف ابراہیم بھی ہے، ساری کتابیں قرآن مقدس میں موجود ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے ساری کتابوں پر عمل کرو، یعنی قرآن پر عمل کرو۔ تورات انجیل زبور پر عمل کرو یعنی قرآن پر عمل کرو۔ اور قرآن بڑے پیار سے ہمیں خطاب کر کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ بنی اسرائیل کو ان کی تورات میں ایک مرتبہ صرف اللہ نے کہا یا بنی اسرائیل، ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ، اور بعضوں نے کہا کہ یا اہل الکتاب کا لفظ کہا۔ بہرحال ایک مرتبہ ڈائریکٹ ان کو خطاب کر کے اس پر تو ان کو اتنا گمان اور غرور آ گیا کہ وہ یوں کہنے لگے دیکھو دیکھو اللہ کتنے پیار سے ہم کو بلا رہا ہے، نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہو گئے، اللہ کے محبوب ہیں۔ اور پورے قرآن میں مسلمانوں تمہیں 88 جگہ پر اللہ یا ایھا الذین آمنوا کے پیارے خطاب سے بلا رہا ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرا بال بھی کھڑا نہیں ہوتا کہ اللہ کتنے پیار سے تم اس کو کہہ رہا ہے۔
میرے بھائیو قرآن سمجھو، خدا پاک کی قسم دلوں کو ہلانے والی یہ کتاب ہے۔ قرآن سمجھو، قرآن کو پڑھو، صرف رمضان میں معمول نہیں، ہمارا زندگی کا معمول ہونا چاہیے۔ روزانہ کا اپنا معمول آدھا پارا، پونا پارا، ایک پارا اپنی زندگی کا معمول بناؤ کہ ایک پارا میں جب تک، اور تم تو آزاد بزنس کرنے والے ہو، کسی کے تابع بھی نہیں ہو کہ چلو تمہیں صبح 7 بجے سے لے کر 11 بجے تک کسی کو جواب دینا ہو، تم آزاد بزنس کرنے والے ہو، تمہارا بزنس تو بڑا آزاد ہے۔ اگر تم 1 گھنٹہ دیر سے بھی نکلے اور قرآن کی تلاوت کر لی، میں نے ابھی کل ہی مولانا سے ایک روایت پیش کی کہ طبرانی کی جو روایت ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 کے وقت میں بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تیری روزی میں برکت دیتا ہوں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حکمت یوں بیان فرمائی کہ 50 کا وقت بازار گرم ہونے کا وقت ہے، صبح بازار کھلتا ہے ابھی، اور ایسے وقت میں جب بازار کھلا اور لوگ گراہک بن کر کے آ رہے ہیں خریدنے کے لیے، ایسے موقع پر تو نے اس کو ایک طرف رکھ کر 50 کے لیے کھڑا ہوا تو اللہ کہتا ہے تو دنیا سے نکل کر میری نماز کی طرف آیا ہے تو میں آج کے کاروبار میں برکت دے دوں گا۔ تو اگر 1 گھنٹہ ہم دیر سے بھی نکلے اور قرآن کی تلاوت کر کے اگر نکلیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے برکت دے گا یا نہیں؟ یقیناً ہم تعالیٰ شان ہو برکت دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا رمضان کی حد تک معمول نہ ہو بلکہ پوری زندگی کا ہمارا معمول ہو کہ ہم روزانہ قرآن کو پڑھنے والے بنے۔ فرمایا یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں تورات، زبور، انجیل سب کچھ موجود ہے۔ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ۔ فرمایا یہ اہل کتاب جو ہے نا، یہ یہود و نصارہ جو ہیں، ان کو تو ہم نے پہلے بھی کتابیں دی تھی، ان کو تورات دی، ان کو انجیل دی، ان کو زبور دی، ان کو صحف موسیٰ دی، بہت ساری کتابیں ان کو دی، لیکن جیسے جیسے علم آتا گیا یہ اختلاف کرتے چلے گئے۔ معلوم ہوتا ہے علم اس لیے دیا گیا تھا، کتاب اس لیے دی گئی تھی کہ تعلق مع اللہ اختیار کرتے، لیکن انہوں نے علم کو اختلاف کا ذریعہ بنا دیا۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے اوپر لکھتے ہیں کہ اللہ اہل کتاب کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے اس امت کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ قرآن تمہیں اس لیے نہیں دیا گیا کہ تم قرآنی دلیل کو لے کر کے امت میں اختلاف کرو، قرآن اس لیے دیا گیا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے اللہ سے تعلق جوڑو۔ یہ ذریعہ اختلاف نہیں ہے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تلاوت کے بعد میں یہاں تک فرما دیا کہ تم قرآن تلاوت کر رہے تھے اور تمہارا دل نہیں لگ رہا تھا اب تلاوت کے اندر، اب ہمت نہیں ہو رہی تھی، اب جی اکتا رہا تھا، فرمایا کاموں کا بوجھ ڈال کر بھی قرآن نہ کرو۔ اذا اختلف قلوبکم، جب تمہارے دل اکتانے لگے قرآن بند کر دو، سو جاؤ، کام پہ نکل جاؤ، اپنے جاب پر چلے جاؤ، اپنی ضرورتوں میں لگ جاؤ۔ جو نبی ہم کو یہ کہہ رہا ہو کہ تلاوت کے موقع پر بھی کچھ وقت تلاوت کے بعد اگر جی اکتانے لگے تو تلاوت کو جب منع کر رہا ہے، وہ نبی اس قرآن کے ذریعے سے اختلاف امت کرنے کی اجازت کہاں سے دے سکتا ہے؟ قرآن مقدس اس لیے نہیں آیا ہے کہ ہم میری منمانی دلیل کو میں لے کر کے امت کے اندر غلط استدلال کر کے امت میں توڑ پیدا کروں اور امت کے اندر ایک قسم کا اختلاف پیدا کروں۔ آج کچھ لوگ ایسے بن چکے ہیں جو تفسیر کی رائے کرتے ہوئے، اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے، تفسیر میرے بھائی وہی معتبر ہوگی جو منسوخ ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے اور تابعی سے، بس یہاں تک کہ وہ تفسیر ہے، اس کے بعد حکمتیں ہیں، اور وہ جو حکمتیں ہیں تابعین سے لے کر اگر وہ ملتی ہے ہمارے آقا صحابہ اور تابعین سے تو سراغوں پر ہے، اور اگر وہ نہیں ملتی ہے اسے ترک کیا جائے گا اور کلام رسول اور کلام صحابہ کو لیا جائے گا۔ کچھ لوگ اس وقت تفسیر بالرائے کے ذریعے سے امت کے اندر اختلاف ڈالنا چاہتے ہیں۔ اللہ کریں کہ امت سمجھنے والی بنے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود ہی ہمیں آسان دین دے دیا ہے، ابھی کتنی آسانی کرو گے؟ ابھی کتنا یسر پیدا کرو گے؟ کیا عشاء کی نماز معاف کرا دو گے؟ کیا فجر کی نماز معاف کرا دو گے؟ کتنا یسر کرو گے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض،
فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اللہ. اللہ نے آیت اتاری کہ تمہارے ظاہری اعمال پر بھی پکڑ کروں گا اور تمہارے دلوں کے خیالات اور وساوس پر بھی پکڑ کروں گا. صحابہ دورے دورے حضور کے پاس آئے, فرمایا یا رسول اللہ خیالات پر بھی پکڑ ہونے والی ہے. تو خیالات پر اگر وہ پکڑ کرنے پر آ گیا ہم میں سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے, اس لیے کہ ہر ایک کے قلب پر کچھ نہ کچھ خیال تو گزرتا ہی رہتا ہے, کچھ نہ کچھ خیال, چاہے وہ ولی اللہ کیوں نہ ہو, وساوس تو اس کے قلب پر آتے ہی رہتے ہیں. اللہ کے نبی ہم میں سے تو کوئی بچ نہیں پائے گا. تو نبی نے کیا فرمایا, سمعنا وعصینا نہ کہو, سمعنا واطعنا کہو, ہم نے سنا ہم نے مان لیا. یہ نہ کہو ہم نے سنا اور ہم نہیں مانیں گے جیسے بنی اسرائیل نے کہا, کہو سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. صحابہ نے یہ جملہ دل سے کہا, سمعنا واطعنا. اچھا اللہ تو خیال پر پکڑ کرے گا نا, سمعنا واطعنا. تو اللہ نے آیت اتاری, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. صحابہ کی تعریف, کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. اور پیغمبر تیرے صحابہ کتنے اچھے ہیں جو یوں کہہ رہے ہیں سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت. غفرانک ربنا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہماری مغفرت کر دے. ربنا والیک المصیر. آگے اللہ نے حل اتار دیا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اچھا وساوس اور خیالات تمہارے بس میں نہیں ہے, وہ اچانک دل پر آتے رہتے ہیں, تم سوچ کر نہیں لاتے ہو, تمہارے پکڑ میں نہیں ہے, تو میں تمہاری طاقت سے زیادہ کا مکلف بھی نہیں بناتا. جاؤ میں اس پر پکڑ بھی نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس پر پکڑ بھی نہیں کروں گا. جو تمہارے خیالات ہے, جو تمہارے وساوس ہے, اس پر کوئی, ابھی کتنا یسر چاہتے ہیں, ابھی کتنی سہولتیں چاہتے ہیں, ابھی کتنی آسانی چاہتے ہیں. کیا رمضان کے روزے معاف کرا دیں گے؟ کیا حج کو معاف کرا دیں گے؟ کیا زکوٰۃ کو معاف کرا دیں گے؟ آج کی دنیا میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو یسر کے نام پر شریعت کو بدلنا چاہتے ہیں, جو سہولتوں کے نام پر شریعت کو بدلنا چاہتے ہیں. وہ حقیقت میں شریعت کو بدلنا نہیں چاہتے, وہ دین یہودیت میں لے جانا چاہتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے ہر کس و ناقص سے سننا بھی نہیں چاہیے. ہم قرآن اور حدیث انہی سے سنیں جو قرآن حدیث والے ہیں, ان سے سنیں تاکہ ہمارے اکابر, ہمارے صحابہ, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے آئے. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب, یہ تو میں نے صرف اشارہ کیا اس کی بنیاد پر, آپ بہت سمجھ سکتے ہیں. میں نے جو ہے تفسیر بالرائے والوں کی طرف جو اشارہ کیا ہے, وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. نہیں حکم دیا گیا ان لوگوں کو مگر یہ کہ یہ حکم ہے عبادت کرو اللہ کی اخلاص کے ساتھ. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین, اخلاص کے ساتھ. وہ دین کیسا ہے؟ حنفاء, بالکل سیدھا دین, ایج پیش سے پاک, خطرات سے پاک, تعویلات سے پاک, سیدھا سادہ راستہ. بیماریوں میں یسر تمہارے لیے, سہولتیں. فرمایا کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ لے, ارے سو کر پڑھ لے. قبلے کی طرف رخ نہیں ہو سکتا, جس طرف رخ ہو اس طرف منہ کر کے پڑھ لے. تو میدان میں چلا گیا, قبلہ بتانے والا کوئی نہیں ہے, تیرے دل میں جو خیال آیا کہ قبلہ ادھر ہوگا اسی کی طرف منہ کر کے پڑھ لے. پانی کا نظام نہیں, اب پانی ہے اور بیماری ہے, پانی استعمال نہیں کر سکتا, تیمم کر کے پڑھ لے. ہم تیرے لیے یہ سارا یسر پیدا کر رہے ہیں. حنفاء, بالکل سیدھا دین ہے جو ایج پیش سے پاک ہے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. ایک جسمانی عبادت کو بیان کر دیا اور ایک مالی عبادت کو بیان کر دیا اور پوری شریعت کو گھیر لیا کہ یہ دین حنیف, جو دین اسلام, جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, اس میں کچھ عبادات ہیں جسمانی اور کچھ عبادات ہیں مالی. ان دونوں کو تو پورا کر لینا, اس کا نام دین حنیف ہے. حنفاء للہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ. میرے بھائیو, حقیقت یہ ہے کہ اس دین کی حقیقت کو جاننے میں ہم سے کوتاہیاں ہو گئی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ان علماء سے پوچھو اس کا نزول صرف اس مسئلے کے لیے ہوا کہ عبداللہ ابن سلام مسلمان ہوئے. یہود میں اونٹ کا گوشت حرام تھا, اسلام لانے کے بعد انہوں نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا, بچے کہ یہود میں حرام تھا تو میں اسلام میں بھی نہ. حالانکہ وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا
ان کے دل میں تو اب حقیقت آ ہی چکی تھی کہ اسلام میں اجازت ہے، لیکن پھر بھی طبیعت نہیں چل رہی تھی، اس لیے انہوں نے نہیں کھایا۔ صرف اتنے سے مسئلے پر اللہ نے آیت اتار دی اور فرمایا عبداللہ ایک قدم ادھر اور ایک قدم ادھر نہ رکھو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ پوری شریعت میں کچھ ادھر ہے کچھ ادھر ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، وہ ایک انور شاعر گزرا ہے، اس نے بڑا عجیب شعر کہا ہے، اسے پہ وہ کہہ رہا ہے کہ منہ تو دیکھا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ تو دیکھا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جینے کا طریقہ ایسا جیے کہ مرنے کا طریقہ بھول گئے۔ آگے کہتا ہے تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور وہ ضرب لگانا بھول گئے جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے۔ وہ اسلام جو ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا، چوں بگویم مسلمانم بلرزم، رومی کہتے ہیں چوں بگویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ۔ جب میں یوں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرا دل لرزنے لگتا ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کی مشکلات کو میں جانتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد میرا ایک قدم ادھر نہ رہ جائے۔ میرے بھائیوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ جو حنفا ہے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ آگے دو جماعت اللہ بیان کر رہا، اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا۔ وہ مشرکین، وہ کفار جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، ایمان نہیں لائے، وہ چاہے دنیا میں روزے رکھتے ہو، وہ چاہے مسلمانوں کے دیکھا دیکھی نماز پڑھتے ہو، وہ چاہے کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے ہو، لیکن بغیر ایمان کے کچھ بھی معتبر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ سارے اعمال بغیر ایمان کے ہباء منثورا، ہوا میں اڑا دیے جائیں گے۔ کہیں اللہ فرماتے اجلت لہم حسناتہم، یہ جو بغیر ایمان کے کام کر رہے ہیں، کوئی روزہ رکھ رہا ہے مسلمانوں کو دیکھ کر، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے، فرمایا ان کا بدلہ ہم دنیا میں دے دیں گے، آخرت میں کچھ نہیں۔ ایمان کے بغیر تو معتبر ہی نہیں، جہنم خالدین فیہا۔ اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، یہ جماعت جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، مخلوق میں سب سے اچھے یہ لوگ ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے بریہ کا معنی مخلوق، مخلوق میں سب سے بہتر یہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اعمال صالحات۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ہمیں ایسی جنت دیں گے، ایسے باغات دیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی۔ تم تو سمندر کے کنارے پر رہتے ہو، تمہیں تو مزہ آتا ہے نا سمندر کے کنارے پر گھومنے کا اور وہاں بیٹھنے کا اور تازہ ہوا لینے کا۔ اللہ کہتا ہے جنت میں یہی نظارے تمہیں بتاؤں گا۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پھر اللہ کہتا ہے ایمان والو تمہارے ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آگے لیکن ایک تاکید اور بڑھائی اللہ نے، ذالک لمن خشی ربہ، فرمایا ریاکاری سے یہ کام نہ کرنا، میرے خوف کی وجہ سے کرنا، میری خشیت ہونا چاہیے، میرا تقویٰ ہونا چاہیے۔ اللہ کے خوف اور اللہ کا ڈر ایسا نہیں جیسے سانپ بچھو کا ڈر ہوتا ہے، چور ڈاکو کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ مار ڈالے گا۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کا مطلب یہ ہے، اللہ کے تقوی کا معنی وہی ڈر اور خوف ہے۔ اللہ کے ڈر اور خوف کا مطلب میرے بھائیو خوب سمجھو، جیسے بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے، جیسے طالب علم اپنے شفیق استاد سے ڈرتا ہے کہ باپ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن گناہ کروں گا تو مارے گا بھی مجھ کو، پیار بھی کرتا ہے مارے گا بھی، اس لیے مجھے اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا یہ جو باپ سے ڈرنا ہے یہ اللہ سے ڈرنا ہے، یہ اللہ سے ڈرنا ہے کہ وہ رحمت والا رب ہے، وہ نعمتوں سے مالا مال کر رہا ہے۔ جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت گناہ کرنے کو بہت جی چاہتا ہے، آپ کو علاج بتا دیں۔ بہت کامیاب علاج حضرت نے بتایا، گناہ کرنے کو بہت جی چاہتا ہے، کوئی علاج بتا دے۔ حضرت نے فرمایا تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کی نعمت کو یاد کر اور اپنے معاصی کو یاد کر،
اس وقت اللہ جو کیفیت پیدا کرے گا اس کیفیت میں دعا کر لینا، اللہ گناہ کو چھڑا دے گا۔ یہ خود حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں یہ تعریف فرمائی ہے۔ فرمایا اللہ کی نعمتوں کو یاد کر اور اپنے معاصی کو یاد کر کہ مجھ پر اس نے یہ احسان، یہ احسان، یہ احسان، یہ احسان۔ امام غزالی نے بات سے بات یاد آتے میں حضرت امام غزالی نے لکھا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اللہ نے تجھے 3 نعمتیں دی۔ پہلی نعمت دی بقا کی نعمت، کہ تیری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیری زبان نہیں تھی، تو بولتا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے رونے کی صفت دی، اور یہ بھی عجیب حکمت ہے کہ اللہ نے پیدائش کے بعد آنکھ بھی کھلی رکھی، کان بھی کھلے رکھے، سنائی بھی دے رہا ہے، دیکھ بھی رہے، لیکن بولنا بند ہے۔ اشارہ فرمایا بچپن ہی سے بڑے ہونے کے بعد بھی بولنا کم، سننا اور دیکھنا زیادہ ہے۔ اگر بہت بولے گا تو فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو ضرورت کیسے مانگتا؟ فرمایا بکا کی صفت ہے، روتا ہے۔ پھر ایک دوسری نعمت دی، اور وہ دوسری نعمت یہ دی کہ رونا تو ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہو تو بھی، بھوک لگے تو بھی، پیاس لگے تو بھی، تو کیسے ماں کو پتا چلے گا؟ فرمایا اللہ الہام کرتا ہے ماں پر، چاہے وہ ماں مشرکہ ہو یا مومنہ ہو، کہ اس وقت تیرے بچے کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اس کو دوا پلا، اس وقت نیپی چینج کرنے کی ضرورت ہے، اس وقت پیاس لگی ہے، اس وقت بھوک لگی ہے، ایک ہی طرح کا رونا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ فرمایا الہام نہ ہوتا تو پھر تیری ماں کیسے جانتی کہ تجھے کیا ضرورت ہے؟ میں نے یہ بات انگلینڈ میں والسول میں نقل کی، تو ایک بہت بڑے چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے، وہ بیان کے بعد مجھے ملے، مجھے کہنے لگے مل صاحب بات 100% صحیح ہے، اس لیے کہ بچے لے کر میرے پاس آتے ہیں تو میں اس کو کہتا ہوں کہ دیکھو تم اس کو دودھ پلاؤ، تم اس کو پانی پلاؤ فلاں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب اس کے پیٹ میں یہاں چبھن ہو رہی ہے۔ یہ ماں کیسے کہہ رہی ہے؟ وہی اللہ الہام کرتا ہے۔ 2 نعمت، اور تیسری نعمت پیدا ہوتے ہی معصوم ہونٹ سینے سے لگتے ہیں اور دودھ کی نالی شروع کر دیتا ہے۔ یہ تیسری نعمت، امام غزالی کا جملہ سنو، فرماتے ہیں تو انہی 3 نعمتوں کے بدلے میں ساری زندگی حفاظت کر، تو اس رب کریم کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ صرف ان 3 نعمتیں، ساری نعمتیں تو بہت دور کی بات ہے، ان 3 نعمتوں کے بدلے میں بھی اگر تو ساری زندگی پیشانی رگڑتا رہے تو بھی اللہ کے حق کو تو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ اللہ جس نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا، جب گناہ کو خواہش ابھرے تو ہم یہ سوچے کہ اللہ یہ تیری نعمتیں ہیں اور یہ میرے گناہ ہیں، اگر تو نے نعمتوں کو بند کر دیا تو میرا کیا ہوگا؟ اگر یہ تصور ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ گناہ سے حفاظت کر لے گا۔ یہ چند باتیں اس صورت کے ضمن میں جو میرے اور آپ کی تربیت کے لیے ضروری تھی، میں نے ان باتوں کو ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین حنیف پر جیسا اللہ نے تقاضا کیا، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور خشیت کے ساتھ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، اللہ کا تقوی، خوف، ورع، پرہیزگاری ہمیں نصیب ہو، اور ہم اس رب کو مناتے مناتے آخری دم تک ایمان کو بچاتے بچاتے دنیا سے جائیں اور اللہ کا پروانہ ہمیں مل جائے۔ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اسی کے لیے یہ ساری باتیں ہو رہی ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں اپنے جرموں کا اعتراف، ہم نے راتیں بھی گندی کر رکھی ہے، ہم نے دن بھی گندے کر رکھے ہیں، تو ہمارے دلوں کو پاک کرتا رہا، ہم ناپاک کرتے رہے، تو ہمارے جسم کو پاک کرتا رہا، ہم ناپاک کرتے رہے۔ اے اللہ، ہم نے گناہوں کے کانٹوں کو بستر پر بیٹھ کر سکون تلاش کیا، ہم نے گندی نالیوں میں بیٹھ کر خوشبو تلاش کی۔ خوشبو تو تیری یادوں میں ملتی ہے، تیرے ذکر میں ملتی ہے، تیری تلاوت میں ملتی ہے، تیری نمازوں میں ملتی ہے، تیرے اللہ اللہ کرنے میں ملتی ہے۔ اللہ ہم تجھ سے بہت دور ہو گئے،
اللہ ہم سے بہت دور ہو گئے، اللہ ہم کو قریب کر لیجیے، ہم کو قریب کر لیجیے۔ اگر تم نے ہاتھ چھوڑ دیا تو شیطان ہمیں کھینچ کر جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ لیجیے، ہماری نصرت فرما دیجیے، ہمیں زبردستی اللہ اپنی مسجدوں میں لا کر جھکا دیجیے، اپنی خشیت نصیب فرما، اپنی خشیت نصیب فرما، اپنے حبیب کی محبت نصیب۔ ساری دنیا کی محبتوں سے دل بھر گئے، محبوب کی محبت نکل گئی۔ جس محبوب نے ہمارے لیے تھپیڑے کھائے، جس نے وطن سے بے وطن ہونا پڑا، جس نے گالیاں کھائی، جس کی زندگی پریشانیوں میں گزری، اسی محبوب کو ہم نے چھوڑ دیا، اور جو فانی محبت ہے اس پہ ہم ڈوب گئے ہیں۔ میرے مالک اپنے رسول کی سچی محبت ہمیں نصیب فرما دی، ان کی اتباع کی توفیق عطا فرما، ان کی اتباع کی توفیق عطا فرما، ان کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو قبر میں پہنچ چکے مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اقارب رشتے داروں کی مغفرت فرما، ہم سے محبت کرنے والوں کی، تعلق رکھنے والوں کی محبت فرما۔ اللہ ہمارے ساتھ احسان مندی کرنے والوں کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے شاگردوں کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اولیاء کی مغفرت فرما۔ اللہ بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما، نکاح والوں میں جھگڑے ہیں ان جھگڑوں کو ختم فرما، ان کے گھروں کو جنت بنا دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک صالح خودی اور فرما بردار بنا، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، سب کے جوب میں، محنتوں میں، جفاکشیوں میں آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ حلال روزی عطا فرما، حرام روزی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رب۔